ہم انسان م، مطلب ہم اپنی ساری زندگی بس اسی ڈر کو ختم کرنے یا اس سے بچنے کے طریقے ڈھونڈنے میں گزار دیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، ہم ہمیشہ یہی سوچتے ہیں نا۔ ہاں نا، لیکن کیا ہو اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے اندر موجود وہ قدرتی نظام جو ہمیں زندہ رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا، آج کے دور میں بالکل وہی چیز ہے جو ہمارے کیریئرز کو تباہ کر رہی ہے۔ یہ سننے میں بہت عجیب لگتا ہے، مطلب ایک دم سے ہضم نہیں ہوتی یہ بات۔ ایگزیکٹلی ہمیں تو یہی سکھایا گیا ہے نا کہ خوف ایک سگنل ہے جو ہمیں کسی برے انجام سے بچاتا ہے۔ لیکن جب ہم انسانی ذہن اور اس کے جذباتی میکینزم کے ذرا گہرائی میں اترتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کہانی کچھ اور ہی ہے۔ اور وہ کہانی بہت دھندلی اور میں کہوں گا اکثر مکمل طور پر جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے۔ بالکل، اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہمارا مشن اسی دھندلے پن اور اس جھوٹی کہانی کو بے نقاب کرنا ہے۔ صحیح بات ہے۔ آج ہم جس موضوع کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں وہ خوف کی حقیقت ہے، اور اس مشن کے لیے ہمارے پاس دو انتہائی زبردست ذرائع ہیں: جسٹس او میلکم کی کتاب فیئر از اے لائر اور سوزن جیفرز کا شاہکار فیل دا فیئر اینڈ ڈو اٹ اینی وے۔ یہ دونوں کتابیں اس موضوع پر ایک طرح سے اتھارٹی مانی جاتی ہیں۔ بالکل، ہمارا مقصد آج یہ سمجھنا ہے کہ یہ خوف آخر انسان کو مفلوج کیسے کرتا ہے اور اس کے باوجود ہم قدم آگے کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ تو اوکے، لیٹس انپیک دس۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو میرے ذہن میں یہی آتا ہے کہ اگر خوف ہمیں زندہ رکھنے کے لیے ہے تو یہ ہمیں ایک عام سی ای میل بھیجنے یا نیا پروجیکٹ شروع کرنے سے کیوں روکتا ہے؟ دیکھیں، اس سوال کا جواب انسانی دماغ کے ایک بہت پرانے حصے میں چھپا ہے جسے امیگڈالا کہا جاتا ہے۔ امیگڈالا، صحیح۔ اسے آپ ایک طرح کا قدیم الارم سسٹم کہہ سکتی ہیں۔ ہزاروں سال پہلے جب انسان غاروں میں رہتا تھا اور جھاڑیوں میں ذرا سی بھی سرسراہٹ ہوتی تھی تو یہ امیگڈالا فوراً انسان کو خبردار کرتا تھا کہ بھاگو، شیر آ گیا ہے۔ بالکل، کہ شاید وہاں کوئی شیر یا شکاری جانور ہے، اور اس وقت یہ خوف انسان کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کرتا تھا جس سے اس کی جان بچ جاتی تھی۔ مطلب تب کے لیے تو یہ بہت زبردست سسٹم تھا۔ 100% زبردست تھا، لیکن ارتقائی لحاظ سے مسئلہ یہ ہوا ہے کہ وہ شیر تو ختم ہو گئے مگر ہمارے امیگڈالا نے خود کو جدید دنیا کے حساب سے اپڈیٹ نہیں کیا۔ اوہ، یعنی ہم آج بھی اسی پرانے سافٹ ویئر پر چل رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ آج کے دور میں جب انسان کو کسی انٹرویو کے لیے جانا ہوتا ہے یا پبلک سپیکنگ کرنی ہوتی ہے تو امیگڈالا اس سماجی دباؤ کو بھی بالکل اسی شیر کی طرح ایک جان لیوا خطرہ سمجھ لیتا ہے۔ ارے واہ، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ وہ جسم میں ایڈرینلن اور کورٹیسول جیسے کیمیکلز ریلیز کر دیتا ہے، اسی لیے تو ہاتھ کانپنے لگتے ہیں اور دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ یہ تو بالکل ایک پرانے اور خراب اینٹی وائرس سافٹ ویئر کی طرح ہو گیا۔ وہ کیسے؟ مطلب اینٹی وائرس کا کام کمپیوٹر کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کا سسٹم خراب ہو جائے تو وہ بالکل محفوظ اور عام پروگرامز جیسے کہ مائکروسافٹ ورڈ یا ایکسل کو بھی وائرس سمجھ کر بلاک کر دیتا ہے۔ زبردست مثال ہے یہ۔ اور یوں پورا سسٹم ہی مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے جسٹس او میلکم غالباً اسی چیز کو اپنے FEAR ماڈل میں بیان کرتے ہیں، ہے نا؟ بالکل وہی اینٹی وائرس والی تمثیلیہ بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ او میلکم کہتے ہیں کہ FEAR کا مطلب ہے فالس ایویڈنس اپیئرنگ ریئل، یعنی بظاہر سچ لگنے والے جھوٹے شواہد۔ ایگزیکٹلی۔ جب ہم کوئی نیا کام کرنے لگتے ہیں تو خوف ہمارے ذہن میں ماضی کی ناکامیوں کی فلمیں چلانا شروع کر دیتا ہے اور ہمیں یقین دلاتا ہے کہ اس بار بھی نتیجہ بھیانک ہوگا، اور ہم اس جھوٹ کو سچ مان لیتے ہیں۔ اچھا، میں دیکھ رہی تھی کہ سوزن جیفرز نے اس خوف کے سٹرکچر کو سمجھنے کے لیے اسے 3 درجات یا لیولز میں تقسیم کیا ہے۔ ہاں، سوزن جیفرز کی وہ تقسیم بہت اہم ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ پہلا درجہ یا لیول 1 بیرونی حالات سے جڑا ہے، جیسے کہ نوکری کا چھن جانا یا بڑھاپا آنا یا اکیلا پن۔ بالکل، یہ لیول 1 ہے۔ لیکن یہ تو بظاہر بہت حقیقی اور ٹھوس خوف لگتے ہیں۔ مطلب یہ تو واقعی کسی کی بھی زندگی کا حصہ ہو سکتے ہیں نا؟ حقیقی ضرور لگتے ہیں، لیکن ان کی جڑیں ذرا گہری ہوتی ہیں۔ لیول 2 یعنی دوسرا درجہ ہماری ایگو یا انا سے جڑا ہے۔ ایگو سے کیسے؟ اس میں مسترد ہونا، ناکامی یا لوگوں کے سامنے بے وقوف نظر آنے کا ڈر شامل ہوتا ہے۔ لیکن ان دونوں لیولز کو چلانے والا جو اصل انجن ہے نا، وہ تیسرا درجہ ہے۔
جسے ہم باس لیول کہہ سکتے ہیں؟ بالکل باس لیول. اور یہ کوئی بیرونی واقعہ نہیں ہے بلکہ انسان کے اندر کی صرف ایک سوچ ہے. وہ سوچ ہے میں اسے سنبھال نہیں پاؤں گا. میں اسے سنبھال نہیں پاؤں گا. یہ بہت گہری بات ہے. دیکھیں، جب کسی انسان کو نوکری جانے کا ڈر ہوتا ہے تو اصل ڈر نوکری کا جانا نہیں ہوتا. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اصل ڈر اس کے پیچھے یہ یقین ہوتا ہے کہ اگر نوکری چلی گئی تو میں اس مالی اور سماجی دباؤ کو برداشت نہیں کر پاؤں گا. میں بکھر جاؤں گا. تمام خوف کی بنیاد یہی ایک جملہ ہے. یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر ہم اس بات کی گہرائی میں جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ باہر نہیں بلکہ اندر کے اس یقین میں ہے. 100%. مطلب اگر کوئی شخص یہ یقین کر لے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ صورتحال سے نمٹ لے گا اور کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گا، تو پھر تو ڈرنے کی کوئی منطقی وجہ ہی نہیں بچتی. بالکل کوئی وجہ نہیں بچتی. لیکن ہوتا کیا ہے، چونکہ دماغ یہ سگنل دے رہا ہوتا ہے کہ تم اسے سنبھال نہیں پاؤ گے، تو انسان اس کا ایک بہت ہی عجیب سا حل نکالتا ہے. وہ کیا؟ وہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ ابھی تیار نہیں ہے. وہ ایک ایسے کمفرٹ زون میں چلا جاتا ہے جہاں وہ صرف تیاری کرتا رہتا ہے. یعنی وہ بس کتابیں پڑھتا رہتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، لیکن ایکشن نہیں لیتا. ایگزیکٹلی. اس صورتحال کو ان کتابوں میں myth آف ریڈینس یا تیاری کا وہم کہا گیا ہے. تیاری کا وہم، یہ بہت عام مسئلہ ہے. ہمارا دماغ ہمیں یہ دھوکہ دیتا ہے کہ اگر ہم کافی زیادہ معلومات اکٹھی کر لیں گے یا اگر ہم ایک دن مکمل طور پر پورا اعتماد محسوس کریں گے تبھی ہم وہ کام شروع کریں گے. لیکن بائیولوجی تو اس طرح کام نہیں کرتی ہے نا؟ بالکل نہیں کرتی. انسان کا دماغ اس وقت تک اعتماد پیدا نہیں کر سکتا جب تک اسے کسی تجربے سے گزر کر یہ ثبوت نہ مل جائے کہ وہ زندہ بچ گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے اعتماد ایکشن کا نتیجہ ہوتا ہے، ایکشن سے پہلے کی شرط نہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. او میلکم اس سے فیئر لوپ کا نام دیتے ہیں. فیئر لوپ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ انسان کچھ نیا کرنے کا سوچتا ہے، خوف سرگوشی کرتا ہے کہ تم تیار نہیں ہو، پھر انسان اوور تھنکنگ کا شکار ہو جاتا ہے. اور پھر وہ کام کو ٹالنا شروع کر دیتا ہے. ہاں، اور آخر میں پچھتاوے کے ساتھ اسی لوپ میں پھنس کر رہ جاتا ہے. یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص سوئمنگ پول کے باہر مطلب خشک ٹائلز پر لیٹ کر پہلے مکمل طور پر تیرنا سیکھنے کی کوشش کرے. یہ بہت زبردست مثال ہے. وہ سوچتا ہے کہ جب وہ ہوا میں ہاتھ پاؤں مار کر پرفیکٹ ہو جائے گا تبھی پانی میں چھلانگ لگائے گا، جو کہ ظاہر ہے ناممکن ہے. بالکل ناممکن ہے. پانی میں اترے بغیر کوئی تیرنا نہیں سیکھ سکتا. اور سوزن جیفرز بھی غالباً یہی کہتی ہیں کہ جب تک انسان کی زندگی میں گروتھ ہو رہی ہے، وہ کچھ نیا سیکھ رہا ہے، تو یہ خوف کبھی ختم نہیں ہو سکتا. جی وہ بالکل یہی کہتی ہیں. تو پھر اس کا عملی حل کیا ہے؟ اگر ہم پانی میں چھلانگ لگانے سے ڈرتے ہیں تو اس فیئر لوپ کو کیسے توڑا جائے؟ دیکھیں، اس لوپ کو توڑنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ انسان سیدھا گہرے پانی میں چھلانگ لگا دے یا راتوں رات بالکل نڈر ہو جائے. تو پھر کیسے شروعات کی جائے؟ اس کا راستہ بہت چھوٹے اور مسلسل قدموں سے ہو کر گزرتا ہے. اسے مائکرو بریوری یعنی چھوٹے پیمانے کی بہادری کہا جاتا ہے. مائکرو بریوری؟ یعنی روزمرہ کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے فیصلوں میں جان بوجھ کر تھوڑا سا خوف برداشت کرنا. بالکل. جیسے کسی میٹنگ میں صرف ایک سوال پوچھ لینا یا کوئی ایسی ای میل سینڈ کر دینا جس سے تھوڑی گھبراہٹ ہوتی ہو. مطلب یہ بظاہر بہت چھوٹے قدم ہیں لیکن ان کا اثر بڑا ہوتا ہے. بہت بڑا اثر ہوتا ہے. یہ دماغ میں نیورو پلاسٹیسٹی کا عمل شروع کر دیتے ہیں. یہ نیورو پلاسٹیسٹی کا عمل کیا ہے؟ مطلب یہ دماغ کو کیسے بدلتا ہے؟ کیونکہ عموماً ہم ان اصطلاحات کو بس ایک فینسی لفظ کے طور پر سنتے ہیں، لیکن ان کا اصل میکانزم کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں. نیورو پلاسٹیسٹی کا مطلب ہے دماغ کی اپنے آپ کو ری وائر کرنے کی صلاحیت. اسے اس طرح سمجھیں کہ آپ ایک بہت گھنے جنگل میں کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ پہلی بار اس جنگل میں سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جھاڑیاں اور کانٹے آپ کا راستہ روکتے ہیں. یہ بہت مشکل اور خوفناک ہوتا ہے. ظاہر ہے، راستہ تو ہوتا نہیں وہاں. یہ وہ وقت ہے جب آپ پہلی بار کوئی مشکل کام کرتے ہیں. لیکن جب آپ بار بار اسی راستے سے گزرتے ہیں یعنی مائکرو بریوری دکھاتے ہیں تو وہ جھاڑیاں کٹتی جاتی ہیں اور وہاں ایک صاف پگڈنڈی بن جاتی ہے. ارے واہ، یہ جنگل والی مثال بہت زبردست ہے. دماغ میں بھی بالکل یہی ہوتا ہے. جب ہم بار بار تھوڑا سا خوف برداشت کر کے ایکشن لیتے ہیں تو دماغ کے وہ نیورل پاتھ ویز جو خوف پیدا کرتے تھے وہ کمزور ہو جاتے ہیں.
اور جو ایکشن لینے والے پاتھویز ہیں وہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ایگزیکٹلی سوزن جیفرز کے درد سے طاقت کے چارٹ کا بھی یہی مقصد ہے۔ چھوٹے قدم انسان کو درد اور بے بسی سے نکال کر طاقت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر چھوٹا قدم اصل میں اگلی بار کے لیے راستہ صاف کر رہا ہے۔ ذرائع میں راج کی کہانی اس کی ایک بہت شاندار مثال لگی مجھے۔ ہاں، راج کی کہانی بہت متاثر کن ہے۔ راج ایک ایسا شخص تھا جسے پبلک سپیکنگ سے وحشت ہوتی تھی۔ جب اسے پہلی بار سٹیج پر پریزنٹیشن دینی پڑی تو اس کی حالت خراب تھی، اس کے ہاتھ پسینے سے بھیگے ہوئے تھے اور دل کی دھڑکن بھی سینے سے باہر آ رہی تھی۔ بالکل، عام حالات میں تو کوئی بھی شخص وہاں سے بھاگ جاتا، لیکن اس نے وہاں رکنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اس خوف کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اپنے اندر کی آواز کو بدلا۔ اس نے کیا کہا خود سے؟ اس نے خود سے کہا، یہ پسینہ اور یہ دھڑکن ایک قدرتی بات ہے اور میں اس کے باوجود یہ کر سکتا ہوں۔ اور اس نے بس بولنا شروع کر دیا۔ اور ایلکس کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی تھی، ہے نا؟ ہاں، ایلکس جو اتنا ہچکچاہٹ کا شکار تھا کہ فون پر پیزا آرڈر کرنے سے پہلے بھی 10 بار سوچتا تھا۔ بالکل۔ لیکن اس نے بھی مائکرو بروری سے شروعات کی، چھوٹے چھوٹے سوال پوچھنا شروع کیے اور پھر وقت کے ساتھ وہ ورکشاپس کروانے لگا۔ راج اور ایلکس کی کہانیاں یہ ثابت کرتی ہیں کہ ہمیں خوف کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خوف ہمیشہ رہے گا، ہمیں بس اپنا رشتہ اس خوف کے ساتھ بدلنا ہے۔ بالکل ایسے جیسے خوف گاڑی میں بیٹھا ہوا ایک مسافر ہے۔ صحیح۔ وہ شور مچا سکتا ہے، چیخ سکتا ہے کہ آگے خطرہ ہے، لیکن اسے کسی بھی صورت میں گاڑی کا سٹیئرنگ وہیل پکڑنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر تو آپ کو ہی بیٹھنا ہے۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ لیکن ذرا 1 منٹ کے لیے اس پریکٹیکل صورتحال پر غور کرتے ہیں۔ جی بتائیں۔ فرض کریں کہ ایک انسان نے ہمت کی، اس نے جنگل میں راستہ بنانے کی کوشش کی اور اس نے وہ مشکل ای میل کر دی، لیکن جواب میں اسے نوکری سے نکال دیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ یا فرض کریں اس نے کوئی نیا بزنس شروع کیا اور وہ ڈوب گیا۔ کیا یہ ٹھوس ناکامی اس کے ایمگڈالا کو یہ ثبوت نہیں دے گی کہ دیکھا میں نے کہا تھا نا خطرہ ہے؟ یہ واقعی ایک بہت اہم سوال ہے۔ اور کیا اس سے وہ خوف ہمیشہ کے لیے مزید پختہ نہیں ہو جائے گا؟ مطلب یہ تو الٹا نقصان ہو گیا۔ یہ ایک نہایت اہم اور گہرا سوال ہے، اور سچ بتاؤں تو یہی وہ مقام ہے جہاں زیادہ تر لوگ ہمت ہار جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، ناکامی واقعی مل سکتی ہے، لیکن اس جال کو توڑنے کے لیے ہمیں ناکامی اور مسترد ہونے کے تصور کو بنیادی طور پر ریوائر کرنا ہوگا۔ وہ کیسے؟ ہمارا امگڈالا ناکامی کو ایک موت کے سگنل کے طور پر دیکھتا ہے، لیکن انسانی شعور کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ناکامی کوئی آخری انجام نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ایک فیڈ بیک ہے۔ صرف ایک فیڈ بیک؟ جی، اور مسترد ہونا، جسے ہم عموماً تباہی سمجھتے ہیں، وہ دراصل غلط راستے سے ہٹ کر درست سمت کی طرف مڑنے کا اشارہ ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہم ناکامی کے درد کو بس نظر انداز کر دیں؟ نہیں، اسے نظر انداز نہیں کرنا، بلکہ اس کے فریم کو بدلنا ہے۔ سوزن جیفرز نے اسے نو لوز ڈیسیژن کا نام دیا ہے۔ نو لوز ڈیسیژن یعنی ہارنے کا کوئی چانس ہی نہیں۔ ایگزیکٹلی۔ ہم عموماً سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے راستہ الف چنا اور ہم کامیاب ہو گئے تو ہم جیت گئے، اور اگر راستہ بے چنا اور ناکام ہو گئے تو ہم سب کچھ ہار گئے۔ ہاں، نارمل مائنڈ سیٹ تو یہی ہوتا ہے۔ لیکن نو لوز ماڈل کہتا ہے کہ دونوں صورتوں میں آپ جیتتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ راستہ الف آپ کو وہ کامیابی دے گا جس کی آپ توقع کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور راستہ بے جس پر ناکامی ملی وہ آپ کو ایسے اسباق اور تجربات دے گا جو آپ راستہ الف پر رہتے ہوئے زندگی بھر نہیں سیکھ سکتے تھے۔ واہ، یہ تو زاویہ ہی بالکل مختلف ہو گیا۔ کتاب میں ایلکس نامی ایک باسکٹ بال کھلاڑی کا ذکر ہے جس کے گھٹنے میں کیریئر ختم کر دینے والی چوٹ لگی۔ کھلاڑیوں کے لیے تو یہ واقعی سب سے بڑا خوف ہوتا ہے۔ بالکل، خوف کے حساب سے یہ سب سے بڑی ناکامی تھی، لیکن اس چوٹ کے دوران اس نے جو ذہنی لچک، برداشت اور حکمت عملی سیکھی، اس نے اسے واپس آ کر پہلے سے بھی زیادہ خطرناک کھلاڑی بنا دیا۔ اور سارا کی کہانی بھی بالکل اسی پیٹرن پر ہے۔ جی، سارا کا ذکر بھی ہے۔ سارا نے اپنا پہلا کاروبار شروع کیا اور وہ دیوالیہ ہو گیا۔ اب عام معاشرتی خوف تو یہی کہتا نا کہ اسے اب چپ چاپ کوئی نوکری کر لینی چاہیے کیونکہ وہ فیل ہو چکی ہے۔ ظاہر ہے، لوگ یہی مشورہ دیتے ہیں۔ لیکن سارا نے اس دیوالیہ پن کو روکا نہیں، بلکہ اس نے یہ دیکھا کہ سپلائی چین میں کیا مسئلہ تھا، فائنانس کہاں غلط ہوا،
اس نے اس ناکامی کو ایک پیڈ مارکیٹ ریسرچ کے طور پر استعمال کیا. بالکل صحیح. اور جب اس نے اگلا کاروبار کیا تو انہی اسباق کی وجہ سے وہ آسمان کی بلندیوں تک گیا. اور یہی وہ شفٹ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ ناکامی اس کی ذات کا حصہ نہیں بلکہ ایک بیرونی ڈیٹا ہے تو خوف کا وہ لیول 3 ٹوٹ جاتا ہے. وہ باس لیول کہ میں اسے سنبھال نہیں پاؤں گا. جی وہ ٹوٹ جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ ناکامی کو ایک مستقل ٹیٹو کی طرح پیش کرتا ہے کہ اگر ماتھے پر ناکامی کا ٹیٹو لگ گیا تو وہ مٹ نہیں سکتا اور سب اسے دیکھیں گے. ہاں نا، ایسا ہی سمجھا جاتا ہے. جبکہ حقیقت میں ناکامی محض ایک رف ڈرافٹ ہے، ایک ایسا کاغذ جس پر آپ نے پینسل سے کچھ خاکہ بنایا. وہ غلط ہوا تو آپ نے اسے ریزر سے مٹا کر بہتر کر لیا. بہت زبردست تشبیہ دی آپ نے. اصل بات چلتے ہوئے گرنے سے بچنا نہیں ہے. جو چلے گا وہ گرے گا ضرور. اصل سائنس تو گرنے کے بعد اٹھنے اور اس رف ڈرافٹ کو بہتر کرنے میں ہے. بالکل، یہی اصل کامیابی ہے. اچھا، میں نے ان نوٹس میں سوزن جیفرز کا ایک اور تصور پڑھا تھا جسے وہ ہول لائف گرڈ کہتی ہیں. ہاں، ہول لائف گرڈ ایک بہت طاقتور ٹول ہے. سچ بتاؤں تو پہلی نظر میں مجھے لگا کہ شاید یہ بس عام سا ورک لائف بیلنس کا کوئی گھسا پٹا فارمولا ہے. کیا واقعی اس میں کوئی گہری نفسیاتی بات چھپی ہے جو لیول 3 کے خوف سے جڑتی ہے؟ یہ صرف ایک ورک لائف بیلنس کا چارٹ نہیں ہے بلکہ یہ خوف کے خلاف ایک بہت مضبوط ڈیفنس ہے. میں بتاتا ہوں کیسے. جی بتائیں. ہول لائف گریڈ ایک خاکہ ہے جو زندگی کو 9 مختلف حصوں میں تقسیم کرتا ہے. اس میں آپ کا کام، خاندان، دوست، مشاغلے، اکیلے گزارا گیا وقت، ذاتی نشوونما، یہ سب شامل ہیں. صحیح، یعنی زندگی کے مختلف پہلو. نفسیاتی طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اپنی پوری شناخت اور اپنی پوری زندگی صرف ایک چیز پر کھڑی کر دیتے ہیں، مثلا اپنا کیریئر یا نوکری، تو اس نوکری کے چھن جانے کا خوف جان لیوا ہو جاتا ہے. کیونکہ امیگڈالا کو لگتا ہے کہ اگر یہ نوکری گئی تو انسان کا پورا وجود ہی مٹ جائے گا. اب سمجھ آئی بات. ہول لائف گریڈ انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ اگر اس کے گریڈ کے 9 میں سے ایک خانے میں اندھیرا ہو بھی جائے تو باقی 8 خانے اب بھی روشن ہیں. یہ احساس انسان کے اس خوف کو ختم کر دیتا ہے کہ وہ تباہ ہو جائے گا. یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ کسی میز کو صرف ایک ٹانگ پر کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے. اگر وہ ایک ٹانگ ٹوٹی تو سب کچھ زمین پر آ گرے گا. بالکل. لیکن اگر میز کی 4 یا 6 ٹانگیں ہوں گی تو ایک کے ٹوٹنے سے میز لڑکھڑا تو سکتی ہے مگر گرے گی نہیں. ایگزیکٹلی. اور اگر ہم اسے آج کے ہسل کلچر کے تناظر میں دیکھیں تو بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے. آج کل دن رات صرف کام کرنے اور اندھا دھن محنت کرنے کو ایک فیشن بنا دیا گیا ہے. بالکل، ہسل کلچر نے تو دماغ خراب کر دیا لوگوں کا. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. لوگ رکنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ رکنے پر انہیں اپنے اصل خوف کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ ہسل کلچر کی ایک بہت گہری نفسیاتی حقیقت ہے اور اسی کلچر نے ایک اور بہت بڑا خوف پیدا کیا ہے جسے ہم ٹائم لائن پینک کہہ سکتے ہیں. ٹائم لائن پینک یعنی وقت ختم ہونے کی گھبراہٹ. جی، انسان کو لگتا ہے کہ وہ زندگی کی دوڑ میں لیٹ ہو رہا ہے. میری عمر 30 سال ہو گئی اور میں نے کچھ نہیں کیا، یا میرے پاس تو وقت ہی نہیں بچا. ہاں، یہ پریشر تو بہت زیادہ ہوتا ہے آج کل. جب انسان یہ سوچتا ہے کہ وقت ختم ہو رہا ہے تو دماغ کے لیے یہ کوئی عام سی بات نہیں ہوتی. امیگڈالا وقت کی اس خیالی کمی کو ایک جسمانی خطرہ سمجھ لیتا ہے کہ بس اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں. اسے لگتا ہے کہ وسائل ختم ہو رہے ہیں اور بقا خطرے میں ہے. اس سے وہ ایمرجنسی سگنل جاری کرتا ہے اور انسان مسلسل ایک ذہنی دباؤ اور بے چینی کی حالت میں فیصلے کرتا ہے جو اکثر غلط ثابت ہوتے ہیں. یہ کتنا عجیب ہے کہ ایک سماجک تصور ہمارے دماغ کی بائیولوجی کو ہیک کر لیتا ہے. تو پھر اس ایمرجنسی سگنل کو بند کیسے کیا جائے؟ دیکھیں، اس کا علاج صرف یہ تسلیم کرنا ہے کہ معاشرے کی بنائی ہوئی یہ گھڑی ایک جھوٹ ہے. زندگی کی دوڑ میں کوئی انسان کسی سے پیچھے یا آگے نہیں ہوتا. یہ بہت پرسکون کر دینے والی بات ہے. ہر انسان اپنی کہانی اور اپنے منفرد حالات کے مطابق بالکل صحیح وقت پر کھڑا ہوتا ہے. جس لمحے انسان اس ٹائم لائن پینک کو دماغ سے نکال دیتا ہے، امیگڈالا کا وہ ایمرجنسی سگنل بند ہو جاتا ہے. اور تب بغیر کسی خوف کے منطقی اور واضح فیصلے کرنے کی صلاحیت واپس آ جاتی ہے. بالکل واپس آ جاتی ہے. تو اگر ہم آج کے اس پوری گہری
اور پرتوں والی گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ خوف، خاص طور پر جسے ہم لیول 3 کہتے ہیں، وہ صرف ایک جھوٹا بیانیہ ہے 100% جھوٹا بیانیہ۔ جو ہمارے اپنے دماغ کی اوور تھنکنگ سے پیدا ہوتا ہے۔ پرفیکٹ تیاری کا وہ احساس جس کا ہم ساری زندگی انتظار کرتے رہتے ہیں، وہ محض ایک سراب ہے۔ کانفیڈنس ایکشن سے پہلے نہیں، ایکشن کے بعد ملنے والا انعام ہے۔ ایگزیکٹلی۔ مسترد ہونا یا گرنا کسی راستے کا اختتام نہیں، بلکہ صرف یہ جاننے کا طریقہ ہے کہ کون سا راستہ بند ہے اور کدھر مڑنا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خوف کو مارنے کا انتظار بے سود ہے۔ اس کا واحد علاج ایکشن ہے، چاہے قدم اٹھاتے ہوئے کتنی ہی گھبراہٹ کیوں نہ ہو رہی ہو۔ اور اس پورے جائزے کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ طاقت نڈر ہونے میں نہیں چھپی۔ بہادری یہ نہیں ہے کہ آپ کو ڈر نہ لگے۔ صحیح۔ اصل طاقت اس بات کو دل سے تسلیم کرنے میں ہے کہ زندگی آپ کے سامنے جو بھی صورتحال رکھے گی، آپ اس سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بالکل۔ اگر انسان اپنی زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی لانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ بے شک خوف محسوس کرے، جھاڑیوں سے الجھے، دل دھڑکنے دے، لیکن وہ مشکل قدم پھر بھی اٹھا لے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آج کے اس ڈیپ ڈائیو کو ختم کریں، میں چاہوں گی کہ ہم ایک ایسی سوچ پر غور کریں جو ان تمام باتوں کے پس منظر میں چھپی ہوئی ہے۔ جی ضرور۔ اگر ہم مان لیں کہ خوف کا سب سے بڑا کام انسان کو محفوظ رکھنا ہے اور وہ ہر صورت میں ہمیں چوٹ لگنے یا ناکام ہونے سے بچانا چاہتا ہے، تو ذرا سوچئے، اس دنیا کی سب سے خطرناک چیز کسی پروجیکٹ کا فیل ہونا، لوگوں کا ہنسنا یا مسترد ہونا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ بلکہ سب سے خطرناک اور بھیانک چیز یہ ہے کہ ایک انسان نہایت بے حفاظت، بغیر کسی چوٹ، ناکامی کا سامنا کیے موت کے دروازے تک پہنچ جائے اور اس نے حقیقت میں کبھی اپنی زندگی جی نہ ہو۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ محفوظ، بندی، ٹکی اور خطرات سے پاک زندگی جسے ایک انسان اس ارتقائی خوف کی وجہ سے اتنی شدت سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ دراصل وہ زندگی ہو ہی نہ جس کے لیے اسے اس دنیا میں بھیجا گیا تھا؟ یہ واقعی ایک ایسی سوچ ہے جو انسان کو ایکشن لینے پر مجبور کر دیتی ہے۔